السلام علیکم۔ آج 16 دسمبر ہے اور آج ہی کے دن 54 ایئرس پہلے وہ ٹریجڈی ہوئی تھی پاکستان کی نیشنل ہسٹری میں، جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے ہماری تاریخ میں، اور وہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان جو ہمارے ملک کا ایک حصہ تھا وہ ہم سے الگ ہو گیا تھا۔ اور آج ہی کے دن 16 دسمبر کو، آج سے 11 سال پہلے 2014 کو ایک اور بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی، جب آرمی پبلک اسکول کے اندر طالبان نے ایک حملہ کیا تھا اور اس میں انہوں نے سلاٹر کیا تھا 130 31 32 یا 135 کے قریب بچوں کو اور ان کے اساتذہ کو۔ تو یہ ٹریجڈی بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے اور اس سے بھی ہمیں بہت سے سبق سیکھنے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے جو پاکستان کے اندر وائلنس پھیلانے کے ذمہ دار تھے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو پاکستان کی جغرافی تھی 1971 سے پہلے، وہ ایک یونیک جغرافی تھی، بڑی ایب نارمل سی جغرافی تھی۔ وہ جغرافی یہ تھی کہ اس کے 2 حصے، جس میں تقریباً برابر آبادی تھی، ایسٹ پاکستان میں تھوڑی سی زیادہ تھی، لیکن تقریباً برابر یہ 2 حصے جو تھے یہ 1000 میل کے فاصلے پہ قائم تھے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے۔ عموماً ایک ملک کا جو تمام جغرافیہ ہے وہ کانٹیگوس ہوتا ہے، وہ اکٹھا ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمارے کیس میں ایسا نہیں تھا۔ 2 برابر کے حصے تھے جو الگ الگ قائم تھے۔ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی ایسٹ ونگ میں ایک الگ زبان بولتے تھے، پریڈامننٹلی بنگالی، اور ویسٹ ونگ میں ہم پریڈامننٹلی اردو بولتے تھے رابطے کی زبان کے طور پہ، لیکن یہاں پہ بھی ریجنل زبانیں پشتو، پنجابی، بلوچی اور سندھی بولی جاتی تھی۔ اردو بھی رابطے کی زبان تھی۔ کلچر بھی کافی مختلف تھا۔ تو یہ پاکستان کی ایک یونیک جغرافی بھی تھی، یونیکنیس بھی تھی ایز اے اسٹیٹ، اور اس یونیکنیس کی وجہ سے ہمیں جو اپنی سیاست کو ڈیزائن کرنا چاہیے تھا، ہمیں اپنی جو اداروں کی تنظیم کرنی چاہیے تھی، وہ بھی یونیک کرنی چاہیے تھی، جو کہ اس کے حساب سے اس کو رسپونڈ کرتی اور ان چیلنجز کو سولو کرتی جو اس یونیکنیس کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے ایک ایسا سیاسی نظام ترتیب نہیں دیا جس میں دونوں ونگز کو جتنی زیادہ ممکن ہو سکتا تھا اتنی خود مختاری دی جاتی، وہ ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے پہلے تو 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں پیرٹی کا نظام اپنایا کہ ایسٹ پاکستان بڑا تھا، اس کی آبادی زیادہ تھی، لیکن اس کی سیٹس پارلیمنٹ میں اتنی ہی ہوں گی، برابر ہوں گی جتنی ویسٹ پاکستان کی ہوں گی۔ تو یہ پیرٹی کا جو نظام تھا یہ اصل میں ان کی میجورٹی کو ریکگنائز نہ کرنے کی ایک کوشش تھی، جو بڑی انوائنگ ہے اس صوبے کے لیے، اس ونگ کے لیے جس کی آبادی زیادہ ہے۔ 1962 کا جب کانسٹیٹیوشن ایوب خان نے بنایا تو وہ ایک وحدانی طرز کا، یعنی فیڈرل نہیں تھا۔ وہ کہنے کو اس کے پریفیس میں ذکر تھا تھوڑا سا کہ یہ فیڈرل ہے، لیکن حقیقت میں فیڈرل نہیں تھا۔ وہ ایک یونٹری اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن تھا۔ پریزیڈنٹ خود اپوائنٹ کرتا تھا گورنر ایسٹ پاکستان، گورنر ویسٹ پاکستان، اور گورنر جو تھا وہ اپنے صوبے کا بادشاہ تھا، تمام اختیارات اس کے پاس تھے۔ یہ صدارتی نظام تھا، تو اس میں گورنر کو مرضی سے وہ اپوائنٹ کرتا تھا صدر، اور وہ اس کی خوشی کے تک اس کو اپنے فرائض سر انجام دیتا تھا، پر اسے ہٹا سکتا تھا اپنی مرضی سے۔ تو اس کا مطلب ہے جب پریزیڈنٹ صوبوں کے گورنر کو اپنی مرضی سے ہٹا اور لگا سکتا تھا تو پروونشل اٹانومی کا کوئی تصور نہیں تھا 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں۔ پھر ہم نے رائٹ ان 1948 ہم نے اوور رول کر دیا بنگالیوں کی اس خواہش کو کہ بنگالی بھی ایک قومی زبان ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا نہیں، صرف اردو اور صرف اردو قومی زبان ہوگی پاکستان کی، اور یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ بات فرمائی تھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت نے ثابت کیا کہ وہ شاید اتنی دانش مندانہ، اتنی صحیح بات نہیں تھی۔ پھر ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے اس بات کو اوور ایسٹیمیٹ کیا کہ اسلام اور جو ریلیجن ہے
وہ چونکہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں کامن فیکٹر ہے، تو وہ شاید دونوں ونگز کے درمیان یونٹی کی گارنٹی ہوگا۔ یہ ہم نے اوور ایسٹیمیٹ کیا۔ اگر آپ انصاف فراہم نہ کریں، اگر آپ برابر کے وسائل کی تقسیم نہ کریں، اگر آپ کسی ونگ کی میجورٹی کا احترام نہ کریں، تو پھر یہ ریلیجن جو ہے وہ کلچرل اور زبان کی ڈائیورسٹی کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ پھر وہ دوسری چیزیں غالب آئیں گی اور وہ آپ کی یونٹی کو نقصان پہنچائیں گی۔ یہ بھی ہم نے سیکھا اس سانحے سے۔ ہم نے یہ بھی پھر جو ہمارے ملک میں جب یہ سانحہ رونما ہوا تو اس وقت جنرل یحییٰ خان کی حکومت تھی، تو انہوں نے 1970 کے جنرل الیکشن کرائے۔ الیکشن ہماری تاریخ میں نسبتاً فیئر الیکشن سمجھے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک غلطی یہ کی کہ 6 پوائنٹس پروگرام جو عوامی لیگ کا پروگرام تھا، اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی بنیاد پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ آپ نے اسے الاؤ کیا کہ وہ 6 پوائنٹس کی بنیاد پہ الیکشن لڑے، تو انہوں نے لڑا اور وہ الیکشن جیتا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کسی پارٹی کو کسی پروگرام کی بنیاد پہ الیکشن لڑنے کا موقع دیں، وہ اس پروگرام کی بنیاد پہ الیکشن جیت جائے، اور پھر آپ اسے کہیں کہ نہیں اب آپ سٹیپ بیک کریں، آپ اس پروگرام سے پیچھے ہٹیں، اور آپ یہ کہیں کہ آپ اس میں ترمیم کر لیں گے۔ یہ باہم اتفاق سے، نیگوسیشن سے تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ جبر کے ذریعے سے آپ اس کو کہیں کہ ایسا کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب تو ان کے پاس عوامی مینڈیٹ بھی تھا۔ یحییٰ خان نے ایک اور غلطی بھی میری دانست میں کی کہ انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر جو بنایا، جس کی بنیاد پہ پھر الیکشن لڑا گیا، وہ چند باتیں تھیں جن کا خیال رکھا جانا ضروری تھا۔ اس میں انہوں نے یہ شرط نہیں لگائی کہ کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے 2/3 میجورٹی ضروری ہوگی۔ حالانکہ اگر وہ یہ کر دیتے تو پھر ایسٹ پاکستان میں اگر تمام نشستیں بھی ایک پارٹی جیت جاتی، جو کہ عوامی لیگ بعد میں جیت گئی سوائے 2 نشستوں کے، تو اسے ویسٹ پاکستان کی پارٹیوں کے ساتھ مل کے کوئی سمجھوتا کرنا پڑتا، اور اگر ویسٹ پاکستان میں کوئی ایک پارٹی تمام نشستیں جیت جاتی تو اسے بھی ایسٹ پاکستان کی پارٹی کے ساتھ کوئی اکاموڈیشن کر کے ایک آئین کے کچھ اصول طے کرنے پڑتے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی گئی، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ ایک سمپل میجورٹی سے ایک کانسٹیٹیوشن منظور کیا جائے گا۔ عوامی لیگ کو جب اتنی بڑی میجورٹی مل گئی تو اب اس کے پاس سمپل میجورٹی تھی، اور ان کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر وہ سمجھوتا نہ کوئی ہو تو اپنی مرضی سے آئین بنائیں، لیکن ہم نے ان کی یہ بات قبول نہیں کی۔ یہ 2 بنیادی غلطیاں تھیں جو یحییٰ خان نے کی، اور بھی بہت سی غلطیاں تھیں، لیکن یہ الیکشن سے پہلے 2 کام جو انہیں پلان کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم 6 پوائنٹ پہ ہم نے اعتراض بھی نہیں کیا، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ 6 پوائنٹس کے بنیاد پہ الیکشن جیت گئے تھے تو ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز ہوتی، نیگوسیشن میں وہ مان جاتے تو ٹھیک، نہ مانتے تو پھر ایک لوز سی فیڈریشن بنا لیتے اور بعد میں اس کے اوپر امپرومنٹ کی کوشش کرتے رہتے، یا اگر علیحدگی کی نوبت آنی ہی تھی تو عزت کے ساتھ، باہمی رسپیکٹ کے ساتھ پھر علیحدگی کی نوبت آتی، اس شرمندگی کے ساتھ نہ آتی۔ ہم نے بہت سے سبق بہرحال نہیں سیکھے، لیکن ایک سبق جو ہمیں سیکھنا چاہیے تھا اور وہ ہم نے نہیں سیکھا، سب سے اہم سبق وہ یہ ہے کہ کسی ملک کی پالیٹکس اور پولیٹیکل مینجمنٹ، خاص طور پہ پاکستان جیسا ملک جس کی پالیٹکس بہت کمپلیکس ہے، اس کو مینیج کرنے کے لیے یہاں پہ فوج یہ کام نہیں کر سکتی۔ فوج کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسے ملک میں پالیٹکس کو مینیج کر سکے جہاں اتنی کمپلیکس فیکٹرز ہیں ان پلے۔ یہ وہ ملٹری کی ناکامی تھی 1970 کے الیکشن میں، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، جس میں انہوں نے پولیٹیکل نیگوسیشنز بھی کرنے کی کوشش کرنی تھی، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے سیاستدانوں میں میڈییشن کرانے کی بھی کوشش کرنی تھی،
کوئی ڈسپیوٹ ریزولیشن بھی کرنا تھا، کوئی آپ کو جو ایجیٹیشن تھا اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی تھی، وائلنس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی تھی، سول وار پہ قابو پانا تھا، بیرونی جو حملہ تھا اس کو بھی روکنا تھا. تو یہ سارے چیلنجز ایسے تھے جسے ملٹری بیک وقت ڈیل نہیں کر سکتی تھی، نہیں کر سکتی. یہ وہ چیلنج ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ چیلنج ہم نے نہیں سیکھا. کیونکہ ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر 1977 میں بھی ایک ملٹری کو ہوا، جنرل ضیاء نے ٹیک اوور کر لیا، اور پھر 1999 میں پرویز مشرف نے بھی ایک ملٹری کو کیا، انہوں نے بھی ملٹری گورنمنٹ بنا لی. تو یہ میرے خیال میں یہ وہ لیسن ہے جو ہم نے لرن نہیں کیا. 1968 میں جب ایوب خان صاحب نے گورنمنٹ استعفیٰ دیا اور پھر پاور ٹرانسفر کرنا چاہی، تو ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پاور اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی کو کے حوالے کرتے، جو ایسٹ پاکستان کے تھے ان کے حوالے کرتے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا کہ اگر صدر ویسٹ پاکستان کا ہوگا تو اسپیکر ایسٹ پاکستان کا ہوگا. تو اس وقت اسپیکر ایسٹ پاکستان کے تھے عبد الجبار خان ان کا نام تھا، اور ویسٹ پاکستان سے آف کورس پریزیڈنٹ تو ایوب خان تھے. تو ان کو پاور کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے فارمولے کے تحت اگر وہ ریزائن کر رہے تھے تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنانا چاہیے تھا عبد الجبار خان صاحب اسپیکر نیشنل اسمبلی کو. لیکن انہوں نے پاور ٹرانسفر کر دی اس وقت کے کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کو، انہوں نے ٹیک اوور کر دیا اور بعد میں وہ پریزیڈنٹ بن گئے. ہمیں بعد میں یہ شہادتیں ملتی ہیں کہ ایوب خان نے یہ والنٹیرلی نہیں کیا تھا، وہ چاہتے نہیں تھے، لیکن یحییٰ خان صاحب نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ آپ مجھے پاور ٹرانسفر کر دیں ورنہ میں خود بھی ٹیک اوور کر سکتا ہوں. تو ایوب خان نے پھر انہیں پاور ٹرانسفر کر دی اور یحییٰ خان نے ٹیک اوور کر دیا. لیکن بہرحال یہ ایک غلطی تھی کہ ایک ملٹری گورنمنٹ کو ایسے امپورٹنٹ چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے سامنے آئی جو وہ ڈیل نہیں کر سکتی تھی. آئی تھنک ایک لیسن جو بہرحال ہم نے ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کے بعد اور اس شرمندگی کے بعد سیکھا وہ یہ تھا کہ پروونشل اٹانومی کا ہمیں بندوبست کرنا چاہیے. جتنے بھی صوبے اب باقی رہ گئے ہیں، 4 صوبے ایسٹ پاکستان کے علیحدگی کے بعد، ان کے اندر پاور کی ٹرانسفر کا، ڈسٹریبیوشن کا ایک پراپر سسٹم ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. چنانچہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا اس میں بھی صوبوں کے درمیان پاور کو تقسیم کرنے کا ایک منصفانہ فارمولہ رکھا گیا اور ان کی مرضی سے رکھا گیا. 1973 کا کانسٹیٹیوشن ایک متفق کا کانسٹیٹیوشن تھا. اس کے بعد جب 18th امینڈمنٹ ہوئی 2010 میں، تو اس میں بھی مزید پاور کو ڈیوالو کیا گیا فیڈریشن سے، یعنی مرکز سے صوبوں کے درمیان. انفارچونیٹلی وہ لوکل گورنمنٹس تک ڈیوالو نہیں ہو سکی، جو ایک الگ موضوع ہے جس پہ بات ہوگی. تو ہم نے یہ ایک بہرحال لیسن لرن کیا کہ صوبوں کو خود مختاری دی جائے جتنی دی جانا مناسب ہو اور ممکن ہو. اس کے لیے ہمیں 1973 کانسٹیٹیوشن کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور 2010 میں 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آصف علی زرداری صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈی فیکٹو وہی چیف تھے، تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ ہم سبق نہیں سیکھ سکے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ملٹری گورنمنٹ پاکستان جیسے کمپلیکس ملک کو پولیٹیکلی رن نہیں کر سکتی، یہ ان کے بس کی بات نہیں. اور ہم آج بھی یہ کنفیوزڈ ہیں کہ کیا ہم ایک جینون الیکشن میں جیتے ہوئے سیاستدانوں کو پاور ٹرانسفر کرتے ہیں اور انہیں موقع دیں کہ وہ اپنے ملک کے معاملات اپنی فراست اور سمجھ کے مطابق چلائیں، کلیکٹیولی ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں چلائیں، اور اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوں تو بہرحال وہ غلطیاں بھی کرنے کی ان کو اجازت ہونی چاہیے. یہ ہم نے لیسن نہیں سیکھا. آج بھی اس کنفیوژن کی وجہ ہے کہ ہمارے ایک وفاقی وزیر بلکہ وزیر دفاع وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہائیبرڈ رجیم ہیں. تو ہم ہائیبرڈ رجیم ہماری اس کنفیوژن کا نتیجہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہمیں جمہوری نظام کو چلنے دینا چاہیے
یا ایک کنٹرولڈ ڈیموکریسی کو وجود میں لانا چاہیے، یا سامنے سیاستدانوں کو رکھنا چاہیے اور پیچھے ہمیں کچھ اور فیکٹرز کو سامنے لا کے حکومت کا نظام چلانا چاہیے. یہ میرے خیال میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ڈویلٹی آف پاور ہے، یہ جو طاقت کی تقسیم ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن ہم کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے یہ جو ڈویلٹی اور دوغلا پن جو کرتے ہیں، جس پہ پاور کی تقسیم سول اور ملٹری کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کئی دفعہ. تو یہ بربلا ہوئی ہے 1977 اور 99 میں، اور لیکن کئی دفعہ سویلین گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی فوجی سربراہ نے اپنی پاور کو ایگزرٹ کیا ہے سویلین گورنمنٹ کے اوپر. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مختلف زمانوں کے اندر جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، اس زمانے میں بھی، اور عمران خان صاحب کے بھی زمانے میں یہ پاور ہوتی رہی. کہیں یہ زبردستی تھوپی گئی، کہیں جو سول حکمران تھے وہ بڑی خوشی کے ساتھ اس طرح کے ارینجمنٹ میں شریک ہوتے تھے. میرے خیال میں ہمیں بہت ایمانداری کے ساتھ، بہت دیانتداری کے ساتھ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے بارے میں ایک ڈائلاگ کرتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی رائے جاننی چاہیے، تاکہ ہم ایک کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کی طرف جا سکیں اور کلیکٹیولی سیکھ سکیں اپنے پرانے غلطیوں سے. اور کسی بھی سیاسی جماعت کو، کسی بھی گروپ کو اس کی منوپلی نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ کیا غلط تھا اور کیا صحیح تھا. یہ تو ایک پورے قومی سطح کے اوپر ایک ڈائلاگ کے ذریعے ہم سیکھ سکیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم آج 54 سال بعد جس ٹریجڈی کا ذکر کر رہے ہیں، ہم فیوچر میں اس ٹریجڈی کو ایورٹ کر سکیں، اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں، اور ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے اتنے مضبوط اور طاقتور ہو جائیں کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارا شمار ہو، جس کو ہم ڈیزرو کرتے ہیں. ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس آبادی ہے، ہمارے پاس موسم ہے، ہمارے پاس قدرتی وسائل ہیں، اور ہمارے پاس ایک آرگنائز انسٹیٹیوشن فوج کا بھی ہے. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمارا جو مقام ہونا چاہیے دنیا میں، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں. بہت شکریہ.